بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس وائی اسٹوڈیو۔ امبرناک ماریا سیریز کا سلسلہ ہے پراسرار ملاقات۔ ملکہ کے جانے کے بعد درویش اناطول فکر مند ہو گیا۔ 14 برس کے طویل انتظار کے بعد ملکہ مصر ایک ماں کی طرح آج پہلی بار اپنے بچھڑے ہوئے بچے کے لیے پریشان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھی کہ اس نے دریائے نیل کے کنارے امبر کو دیکھ لیا تھا، جو حقیقی معنوں میں اس کا بیٹا تھا۔ درویش اناطول نے محسوس کیا کہ ملکہ اب حد سے آگے گزر جائے گی۔ وہ ہر قیمت پر یہ معلوم کروانے کی کوشش کرے گی کہ امبر کون ہے اور رجال کے گھر میں وہ کیسے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس راز میں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ امبر کو حاصل کر لے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ محل لے جائے اور خفیہ طور پر اس کی پرورش کرے، لیکن فرعون کا محل اس کے جاسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بات وہاں کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ جو ہی فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی جان کا دشمن شہزادہ اس کے محل کے اندر ہی پروان چڑھ رہا ہے تو وہ اسے ہلاک کروا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رجال اور اس کے ادھیڑ عمر بیوی کو بھی قتل کروا دے۔ اناطول یہ سوچ کر پریشان ہو گیا، فرعون کی موت تک اس راز کو چھپائے رکھنا بہت ضروری تھا۔ اناطول کو معلوم تھا کہ ملکہ اب رجال کے گھر جا کر امبر سے باتیں کرنے اور تحقیقات کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رجال سے مل کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے گا۔ وہ دن چڑھے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج کافی نکل آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رجال اہرام مصر پہنچ چکا ہوگا تو وہ جھوپڑی سے روانہ ہوا۔ گرمی صبح سے ہی پڑنے لگی تھی اور مصر کے صحرا کی سورج میں تپش تھی، مگر درویش اناطول اس تپش کا عادی تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں رجال اہرام مصر کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے غلام کے ہاتھ پیغام بھجوایا تو رجال کپڑے سے ہاتھ پوچھتا ہوا اہرام کے غار سے باہر آ گیا۔ وہ اپنے سامنے درویش اناطول کو دیکھ کر بولا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ مجھے حکم کر دیتے، میں خود آپ کے ہاں حاضر ہو جاتا۔ درویش نے کہا، رجال کام ہی ایسا تھا کہ ہمیں خود تمہارے پاس آنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھجوروں کے سائے میں بیٹھ کر باتیں کریں، جیسا آپ فرمائیں۔ وہ دونوں قریب ہی کھجوروں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ رجال کو معلوم تھا کہ اناطول امبر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ درویش اناطول نے بیٹھتے ہی کہا، میرے پاس رات ملکہ مصر آئی تھی۔ رجال چونک اٹھا، کیا فرمایا سرکار؟ ملکہ مصر نفریتی آپ کے پاس تشریف لائی تھی؟ ہاں رجال، میری بات غور سے سنو۔ رجال ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ درویش اناطول نے کہا، میں جانتا ہوں امبر سے تم کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح پیار ہے اور تم اس کی جدائی گوارا نہیں کر سکتے۔ حضور، میں نے امبر کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اسی لیے تو میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ملکہ نفریتی نے جب سے امبر کو دیکھا ہے اسے شک ہو گیا ہے کہ وہی اس کا بیٹا ہے، اور اب وہ ہر ممکن طریقے سے امبر کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ جب کسی ملک کی ملکہ کوئی کوشش کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ رجال نے پریشان ہو کر کہا، مگر حضور، میں اور امبر کی ماں بچے کی جدائی گوارا نہیں کر سکتے۔ تم جدائی کو رو رہے ہو رجال، مجھے امبر اور تم دونوں میاں بیوی کی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے۔ رجال چونک پڑا، وہ کیسے حضور؟ وہ ایسے کہ اگر ملکہ نفریتی کو پتہ چل گیا کہ امبر ہی اس کا بیٹا ہے تو وہ اسے تمہارے گھر سے لے جائے گی، وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گی۔ امبر شاہی محل میں رہے گا اور شاہی محل میں یہ راز زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکے گا کہ امبر فرعون کا بیٹا ہے، اور فرعون کے بیٹے کے بارے میں سب کو علم ہے کہ نجومیوں کی پیشگوئی کے مطابق وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا۔ بس فرعون یہ کیسے گوارا کرے کہ اس کا خائل اس کی گود میں پروان چڑھے؟ وہ امبر کے ساتھ ان لوگوں کو بھی تیروں سے چھلنی کروا دے گا جنہوں نے امبر کی پرورش کی تھی۔ رجال نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا، آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے آقا، اب اس کا کچھ علاج فرمائیے، میں کیا کروں؟ درویش اناطول سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر کہا، اس مشکل مسئلے کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ تم کسی نہ کسی طرح کچھ عرصے کے لیے امبر کو اپنی بہن کے ہاں ملک شام بھجوا دو۔ جب حالات موافق ہو جائیں گے تو اسے واپس بلا لینا۔ بہت بہتر حضور، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر تم سے کوئی بھی پوچھے کہ امبر کہاں ہے تو تم یہی مشہور کر دینا کہ وہ تم کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلا گیا ہے، بلکہ کچھ روز تم اس کے غم میں جھوٹ موٹ بیمار بھی پڑ جانا۔
ایسا ہی ہوگا میرے آقا، بس مجھے یہی کہنا تھا، اب میں جاتا ہوں۔ تم کل ہی عنبر کو شام کی طرف روانہ کر دو اور اس کے جاتے ہی مشہور کر دو کہ عنبر تمہیں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ بہتر حضور۔ اس کے بعد درویش اناتول واپس اپنی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رجال نے اسی وقت درویش اناتول کی تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عنبر اس کے ساتھی احرام کے سب سے نچلے غار میں کام کر رہا تھا۔ وہ نیچے آیا تو عنبر نے پوچھا، ابا جان اوپر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ رجال نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا، شاہی محل سے ایک کارندہ یہ کہنے آیا تھا کہ سنگ مرمر کا چبوترا زیادہ اونچا نہ بنایا جائے۔ میں اس سے چبوترے کی نئی پیمائش لے رہا تھا۔ عنبر نے سنگ مرمر پر چھینی چلاتے ہوئے کہا، ان بادشاہوں کے سر میں کیا سودا سما گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے؟ چبوترا اگر زیادہ اونچا نہیں ہوگا تو بھلا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ رجال نے کہا، ایسا نہ کہو بیٹا، ہم بادشاہ کے غلام ہیں، ہمیں جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے بس۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر دونوں باپ بیٹا اور غلام پولکا گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ پولکا نے سونگتے ہوئے کہا، اماں نے آج معلوم ہوتا ہے مگرمچھ پکایا ہے۔ عنبر کی ماں نے لکڑی کی ڈوئی سے اس کے ہاتھ پر مار کر کہا، کبھی زبان کو بند بھی رکھا کرو پولکا، آج تو میں نے مرغابی چاول بنائے ہیں۔ رب عظیم کی قسم، مرغابی چاول تو میرا من بھاتا کھانا ہے، غلام پولکا نے خوش ہو کر کہا۔ کھانے کے بعد غلام پولکا انگوروں کی گوڑی لے کر چلا گیا۔ رجال نے ساری بات اپنی بیوی کو بتا دی۔ وہ پہلے تو بڑی پریشان ہوئی، پھر اس نے بھی درویش اناتول کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے کہا، ہمیں عنبر کو جلد سے جلد شام کی طرف روانہ کر دینا چاہیے، بس آج ہی عنبر سے بات کروں گا۔ وہ بھی کئی دن سے کہہ رہا تھا کہ میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ رات کو جب بیٹا سونے لگے تو رجال نے عنبر سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے اسے کہا، وہ چاہتا ہے عنبر کچھ دیر کے لیے ہوا بدلی کے واسطے اس کی بہن کے پاس ملک شام چلا جائے۔ عنبر نے خوش ہو کر کہا، ابا جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں تو کئی روز سے چاہ رہا تھا کہ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤں۔ احرام کے ٹھنڈے نمآلود غاروں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ تو پھر بیٹا عنبر، میری طرف سے بے شک تم صبح ہی سفر پر روانہ ہو جاؤ، تم چاہو تو پولکا تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گا، مگر ابا جان آپ اکیلے کیسے کام کریں گے؟ تم میری فکر نہ کرو بیٹے، کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہاری صحت پر کام کا برا اثر نہ ڈالے۔ کچھ ایسے شام میں رہ کر تم پھر تر و تازہ اور شگفتہ ہو جاؤ گے۔ میں بہن کے نام ایک خط تمہیں ساتھ دے دوں گا۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں کل صبح سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ رجال نے رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ اتنا مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ اسے عنبر کی ضد عادت سے ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، مگر اس نے تو خوشی کا اظہار کیا تھا اور وہ کل صبح سفر پر روانہ بھی ہو رہا تھا۔ رجال کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر سے پتھر کی بھاری سل اٹھا کر پرے پھینک دی ہے۔ اب وہ عنبر کی زندگی کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ رب عظیم نے اسے ایک ایسے بیٹے کا باپ بنا دیا تھا جو اس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ فرعون مصر کی اولاد تھی، اور بادشاہوں کی سازشوں سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ شاہی محلوں میں باپ یا بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کر دینا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن رجال ایک محنت کش انسان تھا، ایک غریب مزدور تھا۔ اس کی زندگی کی ساری کمائی اولاد کی محبت تھی۔ وہ اولاد کا غم برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عنبر کو ملک شام کی طرف بھجوانے کے فیصلے سے بہت خوش تھا۔ دوسری جانب عنبر بھی خلاف توقع سفر پر روانہ ہونے کو بےتاب تھا۔ وہ منہ اندھیرے ہی اٹھ بیٹھا اور سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔ پولکا بھی آنکھیں ملتا ہوا جاگ پڑا۔ وہ زیادہ دیر تک سوئے رہنے کا عادی تھا اور جلدی جگا دینے پر بڑبڑ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا کیا یہ سفر کل شام تک کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا؟ رجال نے اس پہ ڈانٹ کر کہا، بکواس بند کرو پولکا۔ پولکا دبک کر خاموش ہو گیا۔ رجال تو یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ عنبر کے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی سفر کو ملتوی کر دینے کا خیال پیدا ہو۔ رب عظیم کا شکر تھا کہ وہ بڑے انہماک سے تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ عنبر کی ماں نے اس کے کپڑے ایک تھیلے میں رکھ دیے، راستے کے لیے اسے بطخ کا بھنا ہوا گوشت ساتھ کر دیا۔ پولکا گھوڑوں کو چارہ ڈال کر ان کی مالش کر رہا تھا۔ وہ بڑبڑائے جا رہا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے دونوں گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ باپ نے عنبر کو سینے سے لگایا، ماں نے سر پر ہاتھ پھیر کر ماتھا چوما اور کہا، بیٹے رب عظیم تمہارا سفر حفاظت سے طے کرائے۔ بیٹا راستے میں پڑاؤ کرتے جانا، فکر نہ کریں ابا جان، میں بڑے آرام سے شام پہنچ جاؤں گا۔ رجال نے پولکا کے کان کھینچ کر کہا، پولکا عنبر کی حفاظت اور آرام کا خیال خاص رکھنا اور منزل پر پہنچا کر فوراً واپس آ کر ہمیں خیریت کی اطلاع دینا۔ جو حکم میرے آقا، مگر برائے مہربانی میرے کان چھوڑ دیجئے۔
امبر نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا، خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ امی جان، خدا حافظ بیٹے۔ امبر اور پولکا نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور دونوں تازہ دم گھوڑے خوشی سے ہنہناتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رجال اور اس کی بیوی امبر کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ انہیں نظر آتا رہا۔ آخر جب دونوں گھوڑے ریت کے ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گئے تو وہ مکان کے اندر آ گئے۔ رجال نے سکھ کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، امبر ایک بہت بڑی آفت سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ہر ایک کو یہی بتانا ہے کہ امبر کسی بات سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اور پولکا کو ہم نے اس کی تلاش میں روانہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ اس روز رجال جھوٹ موٹ بہانہ بنا کر امبر کے غم میں بستر پر لیٹ گیا۔ سارے محلے میں یہ بات مشہور کر دی کہ امبر کسی بات پر جھگڑ کر باپ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ لوگوں نے رجال کے گھر آ کر اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور تسلی دی کہ رب عظیم اس کے بچھڑے ہوئے بیٹے کو جلد ملا دے گا۔ رجال نے بڑی اچھی اداکاری کی اور وہ ہمسایوں کے ساتھ جھوٹے آنسو بھی بہاتا رہا۔ جب سب لوگ اور عورتیں چلی گئیں تو دونوں میاں بیوی مسکرائے بستروں سے اٹھ کر باورچی خانے میں گئے اور جی بھر کر کھانا کھا کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ رجال کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے بیوی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود اٹھ کر مکان کی دیوڑی میں آ کر بولا، کون ہے باہر؟ باہر سے کسی عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رجال کا دل دھڑک اٹھا کہ آدھی رات کو یہ عورت کون اس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک عورت جس کا رنگ گورا اور سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی اندر آ گئی۔ رجال نے اسے کمرے میں لے جا کر کھجور کے مونڈے پر بٹھایا اور کہا، محترم بہن، آپ نے آدھی رات کے وقت اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ یہ پرسرار سیاہ لبادے میں لپیٹی عورت جو رات کے اندھیرے میں رجال کے گھر آئی تھی ملکہ مصر نفریتی کی خاص کنیز شارمین تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امبر کو رات کے وقت خفیہ طور پر اپنے محل میں بلائے گی اور پوچھے گی کہ وہ کون ہے اور رجال کے گھر کیسے آیا تھا۔ لیکن اسے شام ہی کو معلوم ہو گیا کہ امبر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ شاید رجال نے جان بوجھ کر اسے بھگایا ہو، مگر اس کے جاسوس حبشی نے آ کر اطلاع دی کہ امبر کے باپ کا غم سے برا حال ہے اور وہ بستر پر بیمار پڑا ہے۔ ملکہ نے رات کو حبشی غلام کے ہمراہ شارمین کو صحیح صورتحال معلوم کروانے کے لیے رجال کے گھر بھیجا تھا۔ شارمین نے مونڈے پر بیٹھتے ہی کہا، سنو رجال، میں ملکہ مصر نفریتی کی طرف سے تمہارے پاس یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ امبر کہاں ہے۔ رجال سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ جس کا اسے اندیشہ تھا وہی بات ہو کر رہی تھی۔ اس نے رب عظیم کا شکر ادا کیا کہ عین وقت پر وہ امبر کو گھر سے بھگا چکا تھا۔ رجال نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، نیک دل بہن، امبر میرے دل پر جدائی کا داغ لگا کر گھر سے چلا گیا ہے۔ وہ کام سے جی چرانے لگا تھا۔ پرسوں میں نے اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، بس اس کا اس نے برا مانا اور کل وہ گھر سے فرار ہو گیا۔ اس کے غم میں میرا اور اس کی ماں کا برا حال ہو رہا ہے۔ شارمین کو یقین سا آ گیا کہ رجال سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ امبر بھاگ کر کدھر گیا ہوگا؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں اچھی بہن، میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ رب عظیم میرے لختے جگر کو جلدی واپس لے آئے، نہیں تو اس کی ماں تو غم سے مر جائے گی۔ مگر نیک دل بہن، ملکہ عالیہ نے اس غریب کے بچے کو کس لیے یاد کیا تھا؟ اب شارمین نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، سپہ سالار کو غصہ تھا کہ اس روز تمہارے بیٹے نے شاہی سواری کے گزرتے وقت باہر نکل کر گستاخی کی۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ سپہ سالار امبر کو مروانا چاہتا ہے تو انہیں فکر ہوئی اور مجھے بھیجا کہ معلوم کروں کہ امبر محفوظ ہے۔ رجال سمجھ گیا کہ شارمین جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے تھے، مگر دونوں ایک دوسرے کے جھوٹ سے بے خبر تھے۔ رجال نے شارمین سے کہا کہ وہ ملکہ عالیہ کا اس کی طرف سے شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے اس کے بیٹے کا اتنا فکر کیا۔ پھر وہ رونے لگا۔ شارمین نے اسے تسلی دی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ کھجور کے درختوں تلے حبشی غلام گھوڑے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ شارمین گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ رجال نے بیوی کو جگا کر ساری بات بتائی تو اس نے بھی رب عظیم کا شکریہ ادا کیا۔ امبر کی جان بچ گئی تھی اور وہ مصر سے نکل گیا تھا۔